ایک تابعی جن کا نام ربعی رحمہ اللہ تعالی ہے، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں بھی اٹھ کر چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اب شاید مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے میں دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے غیبت شروع ہو گئی، لیکن اس بار میری ہمت بھی کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے خود بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا اور رات کو سویا تو خواب میں مجھے ایک انتہائی سیاہ فام آدمی نظر آیا جو ایک بڑے پلیٹ میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا، قریب سے جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اب میں حیران ہوا اور کہا کہ بھائی، میں تو مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت میں کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا کہ یہ اب تمہیں کھانا ہی پڑے گا۔ پھر اس نے زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے میرے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اب میں منع کرتا جاتا ہوں اور وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے لگی، مگر وہ پھر بھی ٹھونستا جا رہا تھا۔ پھر اسی شدید اذیت اور تکلیف اور مصیبت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا خواب اور جو بدبودار ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور صرف اس دن نہیں بلکہ 30 دن تک میرا یہ حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا، اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک میں محسوس کرتا رہا۔